بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اور بہت شدید والا ویلکم ہے آپ کو میرے باورچی خانے میں، اور اس دعا اور امید کے ساتھ کہ مجھے دیکھنے اور سننے والے جہاں بھی ہوں گے بالکل خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور آج ہمارے باورچی خانے میں بن رہی ہے ایک زبردست قسم کی مٹھائی جو جھٹ پٹ بنے گی، بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ اس میں کمپلیکیشنز نہیں ہے، جھٹ پٹ تو بنے گی، ٹرن آؤٹ بہت زبردست ہوگا انشاءاللہ، آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ یہاں میں نے دیسی گھی لے لیا تھا، ابھی اس کی ایگزیکٹ ریشو مجھے اس لیے نہیں پتا کیونکہ یہ جمع ہوا تھا، لیکن اتنا گھی ہونا چاہیے کہ جس میں آپ کی چاولوں کی بھنائی ایزیلی ہو سکے، ٹھیک ہے۔ 1 کپ چاول ڈالنے ہیں ہم نے، تو اگر آپ کو تھوڑا لگے تو آپ اس میں اور ڈال سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ اب گھی گرم ہو جائے گا تو اس میں چاول ڈال دوں گی۔ چاول میں نے رات کو چن کے دھو کے اس کو خشک ہونے کے لیے رکھ دیا تھا، کسی سٹینر میں رکھ دیں یا ویسے پھیلا دیں کسی برتن میں، تو وہ اس لیے کہ چاولوں میں ڈفرینٹ کائنڈ کے کیمیکلز لگے ہوئے ہوتے ہیں، دھول مٹی گندگی بھی ہوتی ہے، تو دھونا بہتر ہوتا ہے۔ تو 1 رات پہلے آپ یہ کام کر لیں، یا صبح کو کریں تو شام کو آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں۔ تو اس کو میں نے رات کو سٹینر پہ رکھ دیا تھا، یہ خشک ہو گئے تھے، دھو کے سٹینر پہ رکھا تھا، اور آپ اس کو بھنائی کے لیے میں نے ڈال دیے۔ اور جب اس کی بھنائی ہو جائے گی تو آپ اس طرح سے کسی بھی جالی میں سٹینر میں آپ نے چاولوں کو چھان لینا، پھر اس کی بلینڈ کریں گے، اس کو گرائنڈ کریں گے کسی بھی بلینڈر میں، گرائنڈر جار میں، اس طرح کے بلینڈر گرائنڈر جار سب کے، مکسی جار سب کے پاس ہوتے ہیں، تو آپ اس میں پیس لیں۔ اگر نہیں ہے تو آپ ویسے سل پر بھی پیس سکتے ہیں، کیونکہ میں نے اس کو بہت زیادہ اس کا پاؤڈر نہیں بنایا تھا، تھوڑا سا میں نے اس کو دردرا رکھا تھا، وہ اس لیے کہ اس کا تھوڑا سا ٹرن آؤٹ اور اس کی شیپ سوہن حلوے جیسی ہو گئی تھی۔ اور یہ دیکھیں یہ کلر آ گیا ہے، اس سے زیادہ ڈارک نہیں کرنا، کالے ہو جائیں گے۔ اب اس کو سائڈ پہ رکھ دیں گے، تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا تھا تو پھر اس کو ڈالا تھا مکسی جار میں، اور اس کو میں پیس لوں گی، اور مرضی ہے آپ نے پاؤڈر بنانا ہے اس کا پاؤڈر بنا لیں، اور مرضی ہے آپ میری طرح اس کو تھوڑا سا دردرا رکھیں، کیونکہ اس کی شیپ بالکل سوہن حلوے جیسے آئے گی، اور کلر بھی انشاءاللہ۔ تو اس کو اب ایک آپ نے کپ لے لینا چینی کا، اور اس کو آپ نے میلٹ ہونے کے لیے، کیریمل بننے کے لیے رکھ دینا ہے، اور اسی کپ سے میں نے چاول ناپے تھے، اور اسی کپ سے ہی میں نے چینی کی میجرمنٹ کی ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس یہ میجرنگ کپ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میجرمنٹ نہیں کر سکتے، گھر میں کسی بھی پیالی اور کپ سے کر لیں، بس ایکول ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی سے میں دودھ بھی میجر کروں گی، اور اب یہ چینی میں دیکھ لیں کہ ایک سائڈ سے اس نے میلٹ ہونا شروع ہو گئی تھی، تو اس کو اب آپ نے تھوڑا سا ہلانا ہے، اس سے پہلے نہیں ہلانا، وہ اس لیے ہلانا ہے کہ دیکھیں ایک سائڈ سے کلر آنا شروع ہو گیا، میلٹ تو ہو گیا کلر بھی، یہ نہ ہو کہ ایک طرف سے جل جائے، جلانی نہیں ہے بالکل بھی۔ تو یہ ایکول آپ نے ایک جیسا کلر رکھنے ہیں، اور یہاں پہ یہ بالکل میلٹ ہونا شروع ہو گئی تھی آلموسٹ، اور یہ دیکھیں میلٹ بھی ہوگی اور کیریمل کلر بھی آ گیا، اس سے زیادہ ہم نے ڈارک نہیں کرنا کیونکہ چاول بھی براؤنش ہیں، تو یہ بالکل ہی بلیک سا کلر ہو جائے گا۔ اب تھوڑے تھوڑے کر کے آپ نے جو چاول پیسے تھے ان کو ڈالنا شروع کرنا ہے، تھوڑا سا یہاں کام مشکل ہوگا، چپکے گا، اور تھوڑا سا مشکل سے یہ حل ہوگا، لیکن آپ نے اس کو مکس اپ کرنا ہے، اور جب یہ مکس ہو جائے گا تو پھر 1 کپ یہاں پہ دودھ ڈالنا ہے۔ اب یہ ریسیپی 1 کپ دودھ سے بن سکتی ہے، لیکن میں نے اس میں 2 کپ ڈالے تھے، یہ 250 ملی لیٹر کا کپ ہے، تو 2 کپ سے یہ ½ ملی لیٹر ہو گیا تھا، تو ½ لیٹر یعنی دودھ میں نے اس میں ڈال دیا۔ آپ 1 کپ سے بھی بنا سکتے ہیں، اور یہ دیکھیں جب آپ دودھ ڈالیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ اکٹھا ہو گیا، یہ بن نہیں رہا، لیکن جیسے جیسے دودھ گرم ہوتا جائے گا اس کے ساتھ ہی یہ جو کیریمل ہے یہ بھی میلٹ ہوتی جائے گی، اور یہ مکس اپ ہوتا جائے گا، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ یہ میں نے 1 اور کپ دودھ کا ڈال دیا تھا، آپ 1 کپ سے بھی بنا سکتے ہیں، 2 کپ سے بھی بنا سکتے ہیں، 3 سے بھی بنا سکتے ہیں، جتنا زیادہ آپ ڈالیں گے اتنا ہی زیادہ ٹیسٹ ظاہر ہے اچھا آئے گا۔ اور وہ برتن چھوٹا تھا تو میں نے اسی برتن میں ڈال لیا تھا جس میں میں نے چاولوں کی بھنائی کی تھی، اس میں تھوڑا سا آئل بھی تھا، گھی مینز، اور یہاں میں نے ½ کپ اس میں کوکونٹ کرش ڈالا ہے، ناریل کا براتا، اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ سکپ کر سکتے ہیں۔ اور اب یہ دیکھیں آرام سے ہر چیز میلٹ ہو گئی ہے، اب ایک جیسا ہو گیا، مکس اپ ہو گیا، شروع میں ایسا لگا تھا کہ یہ مکس اپ نہیں ہوگا، اور یہ دیکھیں یہاں آلموسٹ ڈن ہونے کے قریب ہے، لیکن ابھی یہ حلوہ تیار نہیں ہوا۔ جب حلوہ تیار ہوگا تو یہ پیندہ بھی ابھی تو اس نے گھی چھوڑنا شروع کیا ہے نا، پھر یہ پیندہ چھوڑ دے گا اور اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا، یہ دیکھیں اس طرح سے۔ اب یہ بالکل تیار ہے، اس کو ہم اتار کے ایک سائڈ پر رکھ لیں گے تھوڑا ٹھنڈا ہونے کے لیے۔ یہ دیکھیں اب اس نے پیندہ چھوڑ دیا اور ایک سائڈ پہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا، تو یہ آپ کا حلوہ تیار۔ آپ چاہیں تو اس کو اسی طرح بھی کھا سکتے ہیں، مہمانوں کو سرو بھی کر سکتے ہیں، لیکن چاہیں تو اس طرح سے آپ کو شیپ بھی دے سکتے ہیں۔ کوئی بھی ٹرے لیں، تھوڑی سی گہری ہونی چاہیے ٹرے، اور اس پہ بٹر پیپر لگا لیں اور آئلی کر لیں تھوڑا سا بٹر پیپر۔ میرے پاس یہ بیکنگ پیپر تھا تو یہ پہلے ہی آئلی صحیح ہوتا ہے، تو اس کو ضرورت نہیں ہوتی کرنے کی۔ یہاں میں نے ڈالے تھے ڈرائی فروٹس، اگر نہیں ہیں تو آپ سکپ کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر ڈالا حلوہ اپنا، اور اس حلوے کو آپ نے تھوڑا سا پش کرنا ہے، تھوڑا سا دبا کے اس کو، تاکہ یہ
اچھی طرح سے شیپ کے لیے تیار ہو جائے. اور جب آپ اس کو اس میں ڈال دیں گے، اچھی طرح سیٹ کر دیں گے، پھر آپ نے اسے کم از کم 10-15 منٹ کے لیے فریج میں رکھنا ہے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے. ابھی تھوڑا تھوڑا یہ گرم بھی تھا، بالکل ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، تو میں اس کو فریج میں رکھ دیا تھا. اب میں نے 15 منٹ بعد نکالا تو یہ بالکل سیٹ ہو چکا تھا. اس کو الٹتے ہیں کسی بھی پلیٹ میں، ڈش میں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ زبردست قسم کا، یہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے. تو یہاں پر آپ اس کے پیسز کر دیں جس طرح آپ شیپ چاہیں. آپ اس کی ڈائمنڈ شیپ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن میں نے اس کی سمپل شیپ ہی دی تھی. یہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہاں اگر آپ کو میری ریسیپی ذرا بھی پسند آ رہی ہے تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر پلیز. اور ماشاءاللہ اتنا زبردست بنا تھا، لک وائز بھی بہت زبردست تھا اور ٹیسٹ وائز تو ہے ہی زبردست تھا. آپ نے ضرور ایک دفعہ ٹرائی کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے. انشاءاللہ بہت زبردست بنے گا، جھٹ پٹ بننے والا ہے، کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہے، بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آنے والی ہو. آپ ایزیلی اس کو بنا سکتے ہیں. آپ نے ضرور بنانا ہے، ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.